اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات لیتے ہیں ان سے، اور جو کنفیوژنز ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کچھ سوالات ہم پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر یعنی ویڈیو کوئسچنز وہ ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال محمد ابراہیم صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ بیوہ اپنے سسرال کے ہاں عدت کے بعد رہ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر سسرال والے اسے اپنے ہاں ٹھہرانے کا کہیں تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ یہاں مطلقہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ بیوہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جو بیوی ہے وہ عدت گزار چکی ہے، اب اس کے بعد وہ اپنے سسرال یعنی اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہ سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک۔ صورتحال یہ ہے کہ عدت تو شوہر کے گھر میں گزارنا شرعاً لازم ہے، ٹھیک، اور یتربصن انفسہن، اور قرآن کریم کے اندر ثلاثۃ قروء کا لفظ وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ ٹھیک۔
اور اس میں ظاہر ہے کہ والذین یتوفون ازواجہم کے ماتحت اللہ رب العزت نے اربعۃ اشہر و عشرہ کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے ٹھیک اگر کوئی پریگننسی نہ ہو، اور اگر پریگننسی ہے تو پھر وضع حمل یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ عدت تو اس کو ہر صورت میں شوہر کے گھر پہ گزارنی ہے۔ ٹھیک البتہ معاملہ یہ ہے کہ شوہر کے گھر پر عدت کے بعد بھی وہ رہ سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں شرعی پوزیشن، شرعی مسئلہ تو صرف اتنا سا ہے کہ جناب اگر وہاں رہتے ہوئے کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پردے کا مکمل اہتمام ہو، اس عورت کے لیے نان و نفقے کا پورا بندوبست اور انتظام ہو، تو شریعت کوئی منع نہیں کرتی ہے، یہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر زندگی گزار سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت کو اس میں کوئی ممانعت، اعتراض، رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو سوال ہے انیق صاحب، اس سوال کے ضمن میں کچھ ہمارے اپنے علاقوں کے رواج بھی ہیں، ٹھیک ان رواجوں کو جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے اور وہ جب تک انڈر ڈیبیٹ نہیں لائیں گے تو پھر خام میں صرف اور صرف سوال کے جواب تک محدود رہنے سے بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ جو خرابیاں ہیں ان کا سد باب اور ان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک تو بات ہمارے بعض علاقوں میں نام لینا بھی شاید مناسب ہو یا نہیں، کئی سارے ہمارے اربن ایریاز میں، چاہے وہ بلوچستان کے دیہات ہوں، چاہے خیبر پختونخوا کے ہوں، چاہے انٹیریئر کے بعض علاقے ہوں، ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ خاتون شوہر کے گھر والوں کی ایک طرح سے نعوذ باللہ پراپرٹی، آنرشپ اور ملکیت ہے، لہٰذا نوجوان شوہر کا بھی اگر انتقال ہو گیا، فرض کریں 35 40 45 سال کے اندر بھی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال ہوگی، 25 سال ہوگی، 28 سال ہوگی، 35 سال ہوگی۔ اب کہا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عورت ہمارے گھر سے کہیں باہر جائے گی، وہ وہیں پر ہی رہتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے۔ ساس سسر کی خدمت کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن یہ تصور قائم کر دینا کہ اب اس عورت سے ساری زندگی کے لیے نکاح ثانی کا رائٹ اور اختیار اٹھا لیا گیا، اس کا یہ اختیار سلب کر لیا گیا اور اس کا یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حرام تصور ہے، ناجائز تصور ہے، خلاف شریعت تصور ہے۔ خدا را آج اچھا ہوا کہ اس پروگرام کے اندر یہ بات آ گئی، ائمہ مساجد کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ ایک نوجوان بیوی ہے جو بیوہ بن چکی ہے، کیا اس کے جذبات نہیں ہوں گے؟ کیا اس کی ضروریات نہیں ہوں گی؟ کیا مستقبل کے اعتبار سے نان و نفقہ کے مسائل نہیں ہوں گے؟ ہزاروں مسائل ہوں گے۔ کیوں اس کے ارمانوں کا خون کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کے جذبات کو کچلا جاتا ہے؟ خدا کی شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ آپ اس کو اپنی آنرشپ سمجھیں، آپ نعوذ باللہ اس کو اپنی ملکیت اور باندی تصور کریں، اور آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اب تو وہ اسی گھر کے اندر رہے گی، بندھن کے اندر بندھ گئی ہے، اور ہمیشہ تا قیام قیامت یا جب تک اس کی عمر ہے، آخری سانس تک اس نے یہاں زندگی گزارنی ہے۔ اس تصور کا دور دور تک شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پلس اسی کے ضمن میں ایک اور خرابی بھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے ایریاز کے اندر، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہو، فاٹا کا علاقہ ہو، قبائلی علاقے ہوں، اربن ایریاز ہو، انٹیریئر کے علاقے ہوں، کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، خرابی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے انیق صاحب، شرم وہ شرم ہے جس کو شریعت شرم کہتی ہے، حیا وہ حیا ہے جس کو شریعت حیا مانے، غیرت وہ غیرت ہے جس کو شریعت غیرت کے نام پہ کاری، غیرت کے نام پر قرآن سے شادی، غیرت کے نام پر کاروکاری کا تصور، غیرت کے نام پر شادیوں پہ بین لگانا، اس کا دور دور تک اس شریعت کے ساتھ تعلق نہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ زمانہ جاہلیت کے تصورات ہیں، فرسودہ رسمیں ہیں۔ نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ان زمانہ جاہلیت کے تصورات اور رواجوں اور کلچر کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی اس کا اعلان فرمایا، قدم قدم پر اپنے خطبات میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما لیا، دعوہا چھوڑ دو، ترک کر دو، ہٹا دو،
اس کا اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر کوئی اخلاقی اچھی بات تھی اس کو اسلام نے برقرار رکھا, وہ ایک اچھی بات تھی, لیکن اس طرح کے تصورات کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ اس کا وبال اسلام اور شریعت پر ڈالنا چاہیے. ہم اپنی ایک خود ساختہ غیرت بناتے ہیں, اس خود ساختہ غیرت کے تصور کو ہم کلچر کا درجہ دیتے ہیں. رواج و کلچر بنانے کے بعد جو سب سے زیادہ مجرمانہ ذہنیت ہے کہ ہم اس خود ساختہ تصور کو اسلام کا لبادہ اڑا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام اور شریعت کی بات ہے. میں نے کیوں یہ بات کہی انیق صاحب کہ ائمہ مساجد کردار ادا کرے؟ مجھے خود یہ جواب خود اپنے جامعہ کے فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء میں سے کچھ فضلاء نے دیا ہے کہ استاذ محترم مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دیہاتی ایریا میں جا کر ان رسومات کے خلاف بات کریں, وہ تو اسلام کا حصہ ہے, اس کو تو شریعت کا حصہ سمجھا گیا ہے. ہم کو بے غیرت کہا جائے گا, ہم کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اسلام سے ہم کو باغی کرنے والا ملا آ گیا ہے. یہ سارے کے سارے اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں دور دور تک قرآن کریم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, حدیث رسول اسوہ حسنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے لیے رول ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے, فی رسول اللہ ہے نا, رسول اللہ ہے اسوہ حسنہ, ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل ہے نا, وہ ہے قابل تقلید شخصیت, ان کی شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت سارے دیہاتی ایریاز میں یہ سمجھا جاتا ہے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, بیوہ کا گھر میں گزارنے کا جو تصور ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں بھی ہیں. ان میں ایک یہ ہے ہر صورت میں اس بیوہ کا نکاح اسی مرحوم بھائی کے بھائی سے ہی کیا جائے گا, یعنی مرحوم جو شوہر ہے اسی کے بھائی سے. اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکی کی عمر ہے 20 سے 25 سال, بڑے بھائی کی عمر تھی فرض کرے 60 سال, ٹھیک ہو گیا. اب 60 سال والے بندے کا جب نکاح ہوا تو 10ویں نمبر 9ویں نمبر 8ویں نمبر پر جو بھائی ہے, اب اس بھائی کے ساتھ اس کو بیاہا جائے گا. لڑکی کی عمر ہے 20-22 سال 25 سال, لڑکا اب وہ جو مرد ہے اس کی عمر کتنی ہے 55 سال 60 سال, اس کی شادی اس کے ساتھ کی جائے گی. یہ کہاں شریعت نے کہہ رکھا ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پراپرٹی باہر نہ جائے. دیٹ از اے پوائنٹ. اچھا پراپرٹی کے بارے میں بھی دو باتیں ہیں انیق صاحب. کچھ علاقوں میں پراپرٹی والی بات ہے, پراپرٹی سے مراد ہے زمین, ترکہ, وراثت, جائیداد, وراثت, مال. میں جو پراپرٹی کا لفظ استعمال کر رہا تھا وہ نعوذ باللہ اس سے بھی خطرناک تصور کہ یہ عورت پراپرٹی ہے. جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس تصور سے. یہ عورت ہماری آنرشپ ہے, یہ عورت ہماری ملکیت ہے, یہ کیسے باہر جا سکتی ہے؟ اور جس عورت کا نکاح ہمارے خاندان میں ہو گیا اب اس کا نکاح کسی اور خاندان میں نہیں ہو سکتا. یہ جو تصورات ہیں یہ تصورات, اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ انیق صاحب کوئی قتل ہو جاتا ہے نا, جلوس نکلتا ہے, احتجاج ہوتا ہے. یہ جو ہمارے کئی دیہاتی ایریاز میں روزانہ کی بنیاد پر اور پوری زندگی کے لیے روزانہ کا قتل عام ہو رہا ہے, جذبات کو جو کچلا جا رہا ہے, اور یہ جو ان کے ارمانوں کا خون ہو رہا ہے, اور یہ جو ان کی انسانیت کا قتل اور خون ہو رہا ہے, اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ایون کہ اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر شاید غیرت اور شرم کے اندر کمی ہے. حالانکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں غیرت صرف وہ غیرت ہے جس کو اسلام غیرت کہے. بس یہ تھرمامیٹر ہے, کسوٹی معیار اصل دار و مدار اس بات پر ہے. تو یہ یاد رکھیں اس طرح کے سارے تصورات خلاف شریعت اور حرام تصورات ہیں. ہاں اگر از خود, جیسا کہ سوال پوچھنے والے سائل نے پوچھا, از خود وہ بیوہ اس کا دل لگ گیا, اس کے بچے ہیں, وہ وہاں پر مطمئن ہے, عمر کا بھی ایک بڑا حصہ اس کا گزر گیا اور وہ وہیں پر رہنا چاہتی ہے, پیچھے میکے کے اندر بھی کوئی انتظام نہیں ہے, یا بعض اوقات میکے والوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے, اب بھائی ہے وہ اتنا خیال رکھنے کا تصور نہیں, ماں باپ تھے وہ دنیا سے چلے گئے, اس طرح کی صورتحال ہے. اور عورت یہاں پر مطمئن ہے, اور 3 شرطیں میں نے بتا دی. نمبر 1 پردے کا پورا اہتمام,
نمبر 2 کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، نمبر 3 نان و نفقے کا انتظام۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو عورت یہاں پر اپنے مرحوم شوہر کے گھر پر زندگی گزار سکتی ہے، شریعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر وہ والے تصورات ہوں اور اس کی بنیاد پر یہ سب کا سب کیا جا رہا ہو تو پھر یہ یاد رکھیں یہ حرام اور خلاف شریعت تصور ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا تعلق کلچر سے ہے، اور خدا را کلچر کو دین نہ بنا۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ، بالکل۔ اچھا اسی ذیل میں کچھ سوالات اور ہیں، آپ نے ذکر بھی کر دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ تفصیلاً آپ عطا فرمائیں جواب۔ اچھا، مطلقہ اپنی عدت کہاں گزارے گی، شوہر کے گھر یا اپنے والدین کے گھر؟ سوال نمبر 2۔ ہاں، مطلقہ کے بارے میں اب یہ مطلقہ کا لفظ آ گیا، اب یہ بیوہ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ مطلقہ کے بارے میں شریعت کا مسئلہ اور فقہی فتویٰ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی، ٹھیک، اور اس کا دوران عدت کا پورا خرچہ شرعاً شوہر پر واجب ہے۔ شوہر اس کا پورا خرچہ برداشت کرے گا، اگرچہ وہ طلاق ہو چکی ہے اور طلاق کے بعد اب عدت شوہر کے گھر پہ گزارے گی۔ البتہ انیس صاحب یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی دردناک ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تمام پچھلی کتابوں میں جو قرآن و حدیث سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، تمام فقہی متون اور فتاویٰ کے اندر یہی لکھا جاتا رہا ہے اور یہی بات کہتے ہیں کہ جناب مطلقہ شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ عقر دیا جائے، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اب what is the meaning عقر؟ عقر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے ہی دی ہے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما رکھا ہے، یا تو معروف طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ رکھو بیوی کو، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو تسریح بِإِحْسان، جدائیگی احسن طریقے سے ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ترغیب دی ہے کچھ دوپٹہ، کوئی اوڑھنی، کوئی کپڑا، کوئی سوٹ، کوئی لباس، یہ بھی گفٹ کے طور پر ان کو دے دو۔ بھئی تمہارا ایک وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، جھگڑے کے ساتھ ہی جدا ہونا کیا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آرام سے بھی تو جدا ہو سکتے ہیں نا، آرام کے ساتھ بھی تو نکل سکتے ہیں نا۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ طلاق یافتہ ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا ایک آخری حق باقی ہے، وہ آخری حق ہے عدت شوہر کے گھر پر گزارنا، اور شوہر پر شرعاً لازم ہے کہ تمام تر اخراجات قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ برداشت کرے۔ لیکن دردناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں طلاقیں عموماً لڑائی جھگڑے پر منتج ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو جب شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے تو 3 مینسز کا جو پیریڈ ہے، یہ ٹائم پیریڈ، یہ ڈیوریشن پیریڈ وہ شوہر کے گھر پہ کیسے گزارے گی؟ جھگڑے، لڑائیاں، دنگے، فساد، فتنے، روزانہ کی بنیاد پر جھگڑے، اور نان و نفقہ کا کوئی پوچھتا نہیں ہے، کچھ ہوگا نہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر اس طرح کی خاص سچویشن ہے، اس میں اگر یہ عورت جا کر کے عدت اپنے والدین کے گھر پر گزارتی ہے تو شدید مجبوری کی حالت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن پھر ایسی صورت میں شوہر پر عدت کا خرچہ نہیں آئے گا۔ شوہر پر عدت کا خرچہ تب لازم ہوتا ہے جب یہ شوہر کے گھر پر عدت گزارے۔ جب یہ شوہر کے گھر پر عدت نہیں گزار رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر عدت کا خرچہ بھی شوہر پر نہیں آئے گا۔ اصولی مسئلہ یہی ہے کہ مطلقہ عدت اپنے شوہر کے گھر پر گزارے گی، یہ اس کا آخری حق ہے، اور شوہر پر اس کا تمام تر خرچہ برداشت کرنا شرعاً لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جو بچے ہیں، بیوی اپنے ساتھ بچے لے جاتی ہے تو ان بچوں پر حق باپ کا ہوگا یا ماں کا؟ 7 سال تک بیٹا ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد وہ والد کے پاس جائے گا۔ اچھا، بیٹی بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی، اس کے بعد باپ کے پاس جائے گی۔ یہ شریعت کا بڑا مشفقانہ، حکیمانہ فیصلہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ انیق صاحب، اچھا بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں اوہو، اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد پھر والد لے جائے گا۔ اور اللہ کے بندو، یہ عورت پر، اس بیوی پر، ماں پر بہت بڑی شفقت ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اب اس کی شادی کا مرحلہ ہے، تو شریعت نے کہا ماں پر خرچے نہ آئیں، خرچے اخراجات شادی کے سارے باپ پر لازم کیے گئے ہیں، اور اس کا سارا نان و نفقہ، اس کی حفاظت، اس کا قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، مناسب رشتے کی تلاش، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی بیاہ کرنا، اور اس کی شادی کے سارے اخراجات یہ شرعاً باپ پر ہیں۔ تو بالغ ہونے تک ظاہر ہے کہ عام طور پر شادی کا تصور نہیں ہوتا، ماں کے پاس رہے گی۔ بالغ ہونے کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے۔ لڑکا 7 سال تک ماں کے پاس، 7 سال کے بعد باپ کے پاس جائے گا۔ وہ لڑکی جو ماں کے پاس ہے
اس کی کفالت والد کے ذمے ہے، والد کے والد ذمہ کے ہے. ذمے. والد کے ذمے صرف بیٹی کی کفالت ہے؟ بیٹے کی بھی ہے 7 سال تک، بیٹے جب کے تک بھی. وہ بیٹا وہاں ماں کے پاس رہے گا جی. اولاد کا تمام تر خرچہ باپ کے ذمے ہے. اور سابقہ بیوی کا خرچہ؟ نہیں، اس کا نہیں، عدت تک کا ہے، اس کا پھر نان و نفقہ، کیونکہ اب وہ بیوی نہیں رہی، اچھا. اسٹرینجر میں، اب وہ اسٹرینجر وومین بن چکی ہے، اجنبیہ عورت ہے، اس کا خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے. اولاد کا خرچہ اولاد اسی کی ہے. ٹھیک ہے، محض اولاد کا خرچہ جزا. شوہر دے بالکل گا. ایسے ہی، بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. اچھا مفتی صاحب، ذرا سا آپ اس پہ بھی کچھ فرما دیجئے، روشنی ڈال دیجئے اس پر. جب یہ طلاق کا کوئی سوال آتا ہے نا تو پریشانی ہوتی ہے کہ کیا یہ طلاق اور اس طرح کے سوالات آنے ہی نہیں چاہیے، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے پاس بڑے سوالات آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. یعنی خاص طور پہ میں کراچی اور لاہور کے اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. ذرا اس تعلق سے اختصار کے ساتھ دین کا پیغام تو پہنچا دیجیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو گھرانہ ہوتا ہے، فیملی، یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. جی ہاں. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مقدس متبرک ادارہ ہوتا ہے جی ہاں. کہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو غیر معمولی اہمیت دی ہے. جی ہاں. کسی صورت میں بھی یہ ادارہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ فیملی بکھرنے نہ پائے. فیملی سسٹم اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے، اللہ. خاندانی نظام. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے. جب کوئی مرد ناحق اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عرش الرحمن ہل جاتا ہے، اللہ اکبر. خدا کا عرش ہل جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی یہ اس قدر ہولناک، اس قدر خطرناک معاملہ ہے. پھر آپ کو ایک بات یہ عرض کر دوں کہ تمام مباح اور حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ عمل وہ طلاق کا عمل ہے. جی. میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کروانا یہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. ان میں جوڑ پیدا کروانا یہ رحمان کا کام. اچھا، پھر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ فیملی جڑی رہے. بعض احادیث سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اگر فیملی کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے نا تو وہ جھوٹ بھی کئی سچوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہ یوں بولا جائے، میاں بیوی میں اختلاف چل رہے ہیں نا تو گھر کے باقی افراد بزرگ وہ کہیں پتہ نہیں بھائی تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تمہاری بیوی تو ہر وقت تعریفیں کرتی ہے. بیوی کو جا کے کہا جائے تم پتہ نہیں کیسی ذہنیت رکھی بیٹھی ہو، تمہارا شوہر تو ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتا رہتا ہے. یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف یہ اس لیے کیا جائے تاکہ ان کے درمیان میں جوڑ پیدا ہو جائے. یہ خدا کی قسم کئی سچوں سے بہتر جھوٹ ہے، یہ اعلیٰ ترین جھوٹ. اللہ اکبر. یہاں تک اسلام نے گنجائش اور فلیکسیبلٹی دی ہے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. 2 سبب ہیں: دین سے دوری، صبر اور برداشت نہ ہونا. یہ 2 بنیادی سبب ہیں. ہمارے ہاں دین سے دوری یہ اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا مرض ہے. کیوں؟ نکاح کا کورس ہی نہیں ہے، ٹیلر ماسٹری کا کورس ہے. آپ سمجھے نا، ایک صفائی کرنے والے کا کورس ہے، ایک بجلی کی تار کھینچنے والے کا کورس ہے. ہر چیز کا ایک ڈپلومہ ہے، لیکن نکاح کا کورس نہیں ہے. شوہر اور بیوی کو نکاح کے آداب بتائے ہی نہیں جا رہے. اب ہم یہ کمپین چلا رہے ہیں نکاح سے پہلے نکاح کا کورس ہونا چاہیے اور ان کو بتایا جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا کیا ہوتا ہے. یہ سورہ نساء اللہ نے جو نازل فرما رکھی ہے، اس کے بھی کوئی احکام شوہر اور بیوی نے پڑھ رکھے ہیں. یہ جو اللہ رب العزت نے اختلاف کی صورت میں زیادہ سزا یہ کہ بستر الگ کر دو، اس کی بھی کوئی حکمت کسی نے سمجھی سنی؟ یہ جو الطلاق مرتان یہ پوری سیریز چلتی ہے، کیا اس کا بھی کبھی کسی نے تکرار کیا کہ اس کو پڑھا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کسی نے بتایا؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ جی. اور یہ کہ اس کے اندر خدا نے حکمتیں کیا رکھی ہیں. اللہ اکبر. یعنی لباس شوہر اور بیوی کا لباس، کیا مطلب؟ شوہر کا لباس بیوی، بیوی کا لباس شوہر. اور لباس سب سے قریب ترین ہوتا ہے، انسان کی باڈی اور جسم کے سب سے قریب ترین اس کا لباس ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر لباس میں کوئی خرابی نظر آئے گی تو وہ دوسرے کو بتا دے گا. تیسرے نمبر پر جیسے لباس نے احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، شوہر بیوی کی اس طریقے سے کفالت اور حفاظت کرے، اور بیوی شوہر کے عیوب کو اس طرح چھپا لیتی ہے. یہ ہے اصل بات. اللہ. اچھا، اب یہ یاد رکھیں ہمارے یہاں ایک تو یہ بات ہے.
دوسری بات یعنی دین سے دوری کے ساتھ ساتھ صبر نہیں رہا انیق صاحب. جی ہاں ہم آج کے نوجوان جتنے بھی ہیں ہم ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ذرا سے یہ بتائیں، اور ہماری جتنی بہنیں ہیں نوجوان، یہ ساری کی ساری جو طلاق کا اتنا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذرا ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری دادیوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، جی نانیوں کی زندگیاں کیسے تھیں، تمہاری ماں کی زندگی کیسے تھی، کتنا صبر کیا تھا، کتنا برداشت کیا تھا، کیسے ناموافق حالات کو بھی برداشت کیا. پھر ایک ٹائم آتا ہے تم ہی تم ہو. ارے بھائی تم ہی تم ہو. آج کی جو بہو خدا کی بندی صبر اور برداشت نہیں کر رہی، کیا اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی بندی جب تم بہو بن کر کے آئی ہو تو یہ شوہر ایک جوان ہے، اور جب یہ جوان ہے اس کی ماں اب وہ عمر کے آخری حصے میں جا رہی ہے. کل کو یہ مستقبل تمہارا ہے، تم اس گھر کی مالکہ ہو، تم ہی تم ہو، اور پھر کل کو تم نے بھی ساس بننا ہے. آج تم بہو ہو، کل کو تم نے ساس بننا ہے. آج تم نوجوان بیوی ہو، کل کو تم نے ماں بننا ہے. اسی طرح تمہارے بھی ایک جوان سال بیٹا بڑا ہوگا، پھر اس کی بھی شادی اسی طرح کی ہونی ہے. یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں، نہ یہ کبھی کوئی احساس دلاتا ہے، نہ اس پر صبر ہے، نہ برداشت ہے. اور انیق صاحب گھر کی خواتین میری اس بات کو سیکنڈ کریں گی، موبائل فون نے بھی تباہی مچائی ہے. یہ بھی میں ایک اندرونی گہرا مسئلہ بتا رہا ہوں. موبائل فون نے اتنی تباہی مچائی ہے، آج بہت سارے خاندانوں کے ٹوٹنے کا سبب یہ موبائل فون ہے. ہمارے ہاں پچھلے زمانوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا تھا، عورت جب چلی گئی شوہر کے گھر پر بڑے بڑے واقعات کو ہضم کر جاتی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، نہ، مقصد یہ کہ اگر زیادتی بھی ہوتی تھی تو صبر کر جاتی تھی، برداشت کر جاتی تھی. آج کیا بات ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ فوراً یہاں پر آئی ہوئی بیوی اپنی ماں کے گھر یعنی میکے والوں کو اطلاع دے گی، پھر وہاں سے ہدایات ملیں گی. نتیجہ کیا ہے، ٹوٹ کے رہے گا یہ گھر کبھی بھی نہیں بنے گا. ان چیزوں نے ہمارے معاشرے کے اندر تباہی مچائی ہے. صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، موبائل فون کا غلط استعمال اور دین سے دوری، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر تباہی لا رہی ہیں. خدارا ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمدردی کے جذبات کے ساتھ. اسی سے یہ گھر پروان چڑھیں گے. گھرانے، فیملی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مقدس ترین انسٹیٹیوٹ ہے، اسے ہر قیمت پر بچایا جانا چاہیے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا. دین سے دوری، آپ نے بہت اہم بات فرمائی. صبر و برداشت نکلتا جا رہا ہے، نہ شوہر کے پاس وہ صبر و برداشت وہ باقی رہا ہے. فوراً جواب دینا، چیخم پکار گھر میں شروع ہو گیا. حد تو یہ ہے کہ بیوی تڑا تڑ جواب دے رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک مادہ پرستی، دولت، مال، اس کی ہوس اور اس سے اسٹیٹس، یہ نہیں تھا 30-35 سال پہلے ہمارے معاشروں میں. تو آج یہ خاص طور پر جو ہماری بیویاں ہیں نا، جو خواتین ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے. یعنی میں سوال رکھ رہا ہوں، صحیح بات، آپ فرمائیں گے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دولت کی زیادتی یا کثرت، فراوانی، یہ اچھی لگتی ہے، بہت اچھی بات. لیکن اگر بالفرض محال شوہر پریشان ہو گیا، کاروبار میں اس کے نقصان ہو رہا ہے، وقتی طور پہ حالات خراب ہو گئے، تو وہ شوہر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے. اصل تو یہی تھا، اصل بات تو یہی تھی. وفا کا تقاضا بھی یہی ہے، اطاعت شعاری کا تقاضا بھی یہی ہے، اور یہی ہم سمجھیں گے کہ عبقری سوچ ہے، مستقبل کی سوچ ہے، میچور پنا یہی ہے. لیکن انیق صاحب میں یہاں ایک اور بات بھی کہتا ہوں. جی، یہ جو مال و دولت ہے نا، یہ یقینی طور پر سہولت کا سبب ضرور ہے، راحت کا سبب نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. سہولت آ جائے گی، چند اشیاء بھی آ جائیں گی، کارپیٹ اچھے آ جائیں گے، صوفے سیٹ اچھے آ جائیں گے، کاٹن آ جائیں گے، آپ کے غالیچے، قالین، گملے آ جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کے نتیجے میں سکون بھی آئے گا؟ جی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمارے وہ رحمت، وہ مودت جی جو قرآن فرما رہا ہے. جی سر. جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ڈیفنس میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے گھر جانتا ہوں کہ جن میں آگ لگی ہوئی ہے. جی. اور وہ کہا کرتے تھے یہ ڈیفنس کے محل نہیں ہے، تنور ہے. تنور وہ تنور جل رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے چونکہ آنا جانا تھا سب کا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ وہاں کے اندرونی حالات کیا ہیں. خدا کی قسم ان کے ان اندرونی حالات کو دیکھ کر
کس طرح میاں کا چہرہ الگ، بیوی کا چہرہ الگ، اولاد باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، شرم کی حیا کی ساری حدیں کراس کر دی گئی ہیں، دین کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، اقدار مٹ چکی ہیں۔ ایسے محل کو ہزار بار قربان کیا جا سکتا ہے جنگل کی اس جھونپڑی پر جس میں میاں بیوی پرسکون نیند سوئیں اور آسائش کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مودت کے ساتھ چین والی پرکیف زندگی گزاریں۔ وہ کروڑوں مرتبہ قابل قبول ہے اس تنور والی زندگی کے مقابلے میں، کہ جہاں میاں کو بیوی پہ اعتماد نہیں جی اور بیوی کو میاں پہ اعتماد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا، اور وہ بڑی عجیب دعا ہے، میں آپ طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے استاد ہیں، استاد جی عظمت عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ مانگا کریں، وہ پڑھا کریں۔ تو ہم طالب علم تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ استاذ ہمیں یہ کہتے ہیں مناجات مقبول، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ریاض الصالحین میں، حدیث کی کتابوں میں جو آئی ہوئی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھا کریں۔ تو دل میں خیال آتا تھا، وہ خیال یہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یقیناً مقدس ہیں، اچھی ہیں، اونچی ہیں، بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ہمارے مسائل، ہمارے من کی باتیں، ہم کو تو بہت ساری مصیبتیں لاحق ہیں۔ تو ہمارے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابواب الدعوات کتب احادیث کے اندر پڑھی ہیں تو انیق صاحب تجربے کی بات بتاتا ہوں، وہ دعائیں مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واضح لگتا ہے ہمارے دل کی ترجمانی ہے، ایک ایک لفظ دل کی ترجمانی، اور واضح طور پر لگتا ہے اگر ہم خود سے مانگتے نا، ہم اس طرح مانگ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگ ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اب یہ جو خاتون کا اور بیوی کا معاملہ چل رہا ہے، کیسا جامع ترین جملہ، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس عورت سے جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، تشیبنی قبل المشیب، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی عورت سے۔ اب آپ بتائیں کیسا جامع ترین جملہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں بیوی نے ٹینشن دی، ہمیں فکر آ گئی، ہمیں یہ واضح جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس سے زیادہ بہترین جملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں یہ نکتہ بھی عرض کر دوں، یہ دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں، وہ تو ہم سب کے سر کی تاج، ایک ایک زوجہ جن کو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ فرما رہے ہیں، رحمت فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ان کے ساتھ پیار کا، ہمدردی کا، شفقت خصوصی کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون جنت جن کی وفات کے بعد بھی نبی تذکرہ کرتے یا تذکرہ آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور کیسی محبت، حمیرہ کا لقب دیا، فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کو سارے کھانوں پر فضیلت، میری عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت۔ اور حضرت سودا کے بارے میں، حضرت یعنی ایک ایک زوجہ مکرمہ کے، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیار دیا، اپنے والد کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیا جس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، باپ کو جو سفر کر کے آیا، تم مشرک ہو، تم اس بستر کے بیٹھنے کے قابل نہیں، باپ نے پوچھا میں اس قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں، واضح طور پہ فرما دیا آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ میرے سرتاج حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری ازواج مطہرات سے ہمیشہ حسن سلوک، پیار و محبت، ہمدردی جانبین سے ملی۔ یہ دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں، امت کے لیے، ہم سب کے لیے کہ ہم یہ دعائیں مانگیں۔ اور یاد رکھیں ان ساری باتوں کے بعد ہماری خواتین کہیں یہ نہ سمجھیں کہ سارا فوکس عورتوں پر ہے، نہیں نہیں نہیں، بالکل اسی طرح قل للمؤمنین یغضوا ہے وقل للمؤمنات ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے اور مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے پہلے ہے، پہلے ہے۔ اور یہ یاد رکھیں المؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات، القانتین والقانتات، الصادقین والصادقات، الصابرین والصابرات، مرد اور مذکر پہلے ہیں کہ ان کا تذکرہ، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس طریقے سے رہو۔ ہاں، ذمہ داریاں واضح کی جا رہی ہیں، بالکل ایسا ہی کہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ آج اگر ہماری نوجوان بہنوں کے اندر وہ اقدار نہیں رہی نا، تو یاد رکھیے کہ ہمارے نوجوان دوستوں میں بھی وہ اقدار نہیں رہی،
ان میں بھی تو وہ قدریں نہیں رہی ہے نا، ان میں بھی تو بیوی کو ساتھ رکھنے کا اور وہ جو اصل توانا مستحکم طریقہ اور اسوہ اور جذبہ ہوا کر وہ بھی تو ان کے اندر نہیں رہا۔ اسی لیے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صرف اور صرف لانا اور وہ خاص قسم کا لباس دولہا کو پہنا دینا اور نکاح فارم اور ٹینٹ لگا دینا یہ کافی نہیں ہے، اس سے پہلے ایک نکاح کا کورس ہونا چاہیے، باہمی حقوق بتائے جائیں، فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، باہمی حقوق کیا ہیں، تاکہ ہر طرح کی ناچاقی سے حفاظت رہے۔ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ اچھا، پہلا ادارہ گھر کا ہوتا ہے، بے شک، تو بیٹی کو ماں تعلیم کرے، اس کی تربیت کرے کہ تم جب جا رہی ہو تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے، یعنی سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ بیٹے کو بتائے، باپ بتائے کہ دیکھو یہ غصہ وغیرہ یہ روک دینا، اگر کبھی بیوی میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کی خوبی پہ نگاہ ڈال لینا، یہ اصل بات، یہ اصل بات تو ہے۔ کوئی ناچاقی نہیں ہوگی۔ اور دوسری ایک اور بات بھی یہ ہے کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی نا کہ انیس صاحب دین سے دوری نا، اس میں بھی کچھ ہمیں نکاح کورس میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ جی ہاں، مثلا ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ہر وقت ہر صورت میں کمبائنڈ فیملی یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت کنجسٹڈ گھسے رہنا اسی پہ اصرار کرنا، یہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہر صورت میں جدا ہو جانا ہے، یہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بس تین بنیادی باتیں، دین کی قربت نمبر 1 ہو گئی، نمبر 2 صبر و برداشت، اور نمبر 3 یہ جو ہمارے ہاں موبائل کی بات میں نے اس لیے کی کہ اپنے معاملات میں دوسروں کو داخل کرنا، چاہے وہ جٹھانیاں ہوں، دیور ہوں، چاہے وہ میکے والے ہوں، سسرال کے دوسرے افراد ہوں، شوہر اور بیوی کا اپنا تعلق مستحکم اور پختہ ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات فرمائی کہ کسی اور کو میاں بیوی کے تعلقات میں داخل کرنا، اولاد کو بھی میاں بیوی کے تعلقات میں داخل نہیں کرنا، ہرگز داخل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں، وہ ان نزاکتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور جو آپ نے شوہر کی بات کی، حالانکہ سوالات بہت سارے ہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک سوال کا ایک بات یاد آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو آخری تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری جملہ بھی تھا۔ نماز کا خیال رکھنا، اور جن کا تمہارا ہاتھ مالک ہو، یعنی جن کو تم نے اپنے ساتھ رکھا، یعنی خاص طور پر بیویاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ جملہ فرمایا، حجۃ الوداع میں فرمایا، عورتوں کے بارے میں۔ بخاری کے اندر کئی ساری حدیثیں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے وہ سب سے زیادہ قریب، اور خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے نا وہ سب سے بہتر ہے، اور فرمایا میرے قریب بھی وہی ہوگا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مفتی صاحب، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ محمد انور صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے، کیا نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے؟ دیکھیں، چھوارے کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ سکتے ولیمے میں کہہ دیں یا خوشی کے اندر سفر کے دوران معاملہ ہوا تھا، تو سویق و تمر کا لفظ آتا ہے احادیث میں، یعنی تمر، کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائیں۔ تو یہ جو کھجوریں تقسیم فرمائیں، کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اصل وہاں سے نکلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے موقع پر کھجوریں تقسیم فرمائیں۔ تو اس اعتبار سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے، اور دیگر حضرات نے بھی، اس اعتبار سے چھواروں کی تقسیم ہم ایک طرح سے سنت کے طور پر بھی قرار دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر چھوارے لٹائے جاتے ہیں، تو لٹانا زیادہ بہتر نہیں ہے، خاص طور پر اگر مسجد ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، چھوارے تقسیم کرنے چاہیے، کھجور تقسیم کرنی چاہیے، ویسے بھی خوشی کا موقع ہے، کچھ میٹھا ہونا چاہیے، اور میٹھے کے اندر بہترین بات ہے اگر کھجور میسر آ جائے تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ تقسیم کرنا چھوارے یہ سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ محمد نصیر صاحب ہیں کوئٹہ سے، سوال ان کا یہ ہے کہ رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنا کیسا ہے؟
میری بیکری کی دکان ہے، میں رمضان میں دن میں بھی کھولتا ہوں. کسی نے مجھ سے کہا کہ رمضان میں بیکری کی دکان کھولنا غلط ہے، آپ شرعاً رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیں بیکری کی دکان رمضان کے اندر کھولنا شرعاً جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے. اسی طرح بعض اس سوال کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی دکان کھولنا یہ شرعاً جائز ہوگا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے. البتہ ایک بات حضرات فقہائے کرام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے آئے کہ آپ کو یقینی طور پر یا غالب گمان کے طور پر یہ لگ رہا ہو کہ یہ کھائے گا اور ابھی کھائے گا اور دوران روزہ کھائے گا اور روزے کا احترام بھی نہیں کرے گا اور لوگوں کے سامنے کھائے گا، تو پھر ایسے آدمی کو بیکری کا کوئی آئٹم یا کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کو اس کے حالات، مثال کے طور پر ایک آدمی آیا کچھ چباتا ہوا آ رہا ہے، کھاتا ہوا آ رہا ہے اور دوران روزہ وہ آیا اور آپ سے کچھ چیزیں لے رہا ہے، سامنے بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، اس طرح کی اگر سچویشن ہو تو پھر اس کو بیچنا جائز نہیں کہ وہ روزے کا اور رمضان کا احترام نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی عام آدمی ہے اور وہ آ کر کے بیکری کا کوئی آئٹم خریدتا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہی حسن ظن رکھیں گے، یہی گمان رکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ اس وقت روزے سے ہے، بچوں کے لیے یا تو لے کے جا رہا ہے یا ایسی خواتین جن پہ روزہ فرض نہیں ہے ان کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، یا مریض کے لیے لے کے جا رہا ہے، یا خود اپنے لیے بھی لے کے جا رہا ہے تو روزے کے بعد کے اوقات کے لیے لے کے جا رہا ہے، سحری اور افطار کے بعد کے وقت کے لیے لے کے جا رہا ہے. ہمیں یہی گمان رکھنا چاہیے اور اس گمان کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء یا بیکری کی دکان کھولنا بھی جائز ہے اور ان کی فروختگی بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز تیار کیے ہیں ہم نے آپ کے لیے، وہ پیش کرتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نظر لگنے کی کیا حقیقت ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی مفتی صاحب یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، واقعی صحیح فرمایا آپ نے. نظر لگتی ہے اور نظر لگنا حق ہے. چنانچہ عقائد کی کتابوں کے اندر بلکہ حدیث کے اندر بھی تقریباً یہ لفظ ہے العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے. اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، یہاں تک بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوگی وہ نظر کے لگنے کی وجہ سے. اور یہ بھی ایک لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، نظر لگنا اس قدر حق اور خطرناک ہے کہ چلتا پھرتا مشاہدے میں آتا ہوا نظر آتا ہوا اونٹ کچھ ہی لمحوں کے بعد دیگچیوں اور دیگوں کے اندر پہنچتا ہے. یعنی اونٹ دیگچیوں کے اندر پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ الفاظ ہے. کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اونٹ گرتا ہے، مرتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تاکہ حرام نہ ہو، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ جو چلتا پھرتا گھومتا پھرتا اونٹ تھا، کسی نے اس کو دیکھا، واہ کیسا صحت مند، نظر لگ گئی. اور جب نظر لگ گئی ماشاءاللہ اس نے نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں وہ کچھ ہی دیر کے بعد گوشت جو ہے ہنڈیا میں ابھی باہر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، اب دیگوں کے اندر پہنچ گیا یہ اونٹ. تو یہ حدیث کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لگنے کے حق ہونے کا جہاں تذکرہ فرمایا، کئی احادیث میں اس کا سد باب اور علاج بھی بتایا ہے. چنانچہ ترمذی کی حدیث کے اندر یہ بات ہے، جس آدمی کے بارے میں یہ شک ہو کہ عائن ہے، عائن سے مراد ہے کہ نظر لگانے والا، تو اگر آپ کو یہ گمان ہوتا ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے، اس سے وضو کروایا جائے. اور اس سے وضو کروا کر اس کا جو پانی ہے اس مسحور کہہ دے یا جو نظر لگنے والا یا منظور علیہ یا جو بھی، اس کے اوپر اس پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے. اس کے سر پہ، اس کے سینے پہ، اس کے نچلے حصے پر اس پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے. یہ خود حدیث سے ثابت ہے. تو یہ کیسے ثابت ہو کہ اسی کی نظر لگی؟ اگر آپ کو یہ شک ہو، مثال کے طور پر بعض اوقات قرائن ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ انیق صاحب قرینے یہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات گاؤں میں، علاقے میں یا کمیونٹی، برادری، خاندان، علاقے کے اندر کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے. چنانچہ آج کے دور میں بھی ہے، آج کے دور میں بھی ہے، اور وہ ہم نے خود بھی دیکھے. ایسی ان کی نظر لگتی ہے، ایسی نظر لگتی ہے کہ کھڑے کھڑے شیشے ٹوٹ گئے، شیشہ ٹوٹ گیا اور بھینس ہے وہ گر گئی. یعنی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. ایک تو یہ بات ہوتی ہے، بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشہور وغیرہ تو نہیں ہے، نظر تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کوئی لازم نہیں ہے ٹریڈ مارک اس پہ لگا ہوا ہو، نشانی ہو.
لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے آ کر ایسی کچھ باتیں کی ہیں، اچھا مثلا اس نے آ کر کے یہ کیا ہے، یہ اتنا خوبصورت معاملہ، یہ اتنا حسین، یہ ایسا جانور، یہ ایسا انسان، یہ اس کے اندر یہ چیز، یہ واہ کمال کی ہے، اور ماشاءاللہ بھی اس نے نہیں کہا، یہ سب باتیں کرتے ہوئے رجوع اللہ بھی نہیں کیا. اچھا تو ایسی صورت کے اندر، اور اس کے فوری بعد آپ کو لگا کہ وہ بندہ بیمار ہو رہا ہے، تو فوراً لگ گیا کہ یہ نظر ہے. تو اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے جی کیا طریقے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم کی آخری آخری 2 دو آیتیں. حضرات حسنین کی نظر اس طرح جھاڑا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ کئی کتب صحاح کے اندر آیا، حضرات حسنین کو بلایا کرتے تھے اور پھر باقاعدہ نظر کو جھاڑنے کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھتے تھے. اور وہ جو ایک مخصوص دعا ہے، وہ مخصوص دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دعا اور خاص طور پر سورہ قلم کی یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کا ورد ضرور کرنا چاہیے. یعنی نظر لگ گئی اس کے بعد یہ آیتیں پڑھیں یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی احتیاطی طور پر بھی. اچھا ہمارے اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، یہ انسان کے لیے سیکیورٹی گارڈ ہے، سبحان اللہ. اور یہ انسان کے محافظ ہیں. انسان کو چاہیے ہر وقت اس کا اہتمام کرے. اور خاص طور پر صبح شام کی جو دعائیں ہیں، اس میں حدیث کے اندر واضح طور پر آتا ہے نظر سے، سحر سے، جادو ٹونے سے، ان سب سے حفاظت ہو جاتی ہے. صبح کی شام کی وہ دعائیں پڑھ لی جائیں. مثال کے طور پر یہ جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ 2 آیتیں ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو چوتھا کلمہ ہے، اسی طرح 4 قل ہیں. بلکہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. اور وہ عمل، یہ ہمارا مزاج تو اس طرح نہیں ہے وظیفہ وغیرہ بتانے کا، لیکن جو واضح ٹھیٹھ جینین اور آتھینٹک چیز ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ، 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ 4 قل، پھر 7 مرتبہ درود شریف. اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے نا تو اس میں ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اچھا اب اس کے اندر بلکہ میں نے ایک چیز چھوڑ دی، 7 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں بھی. اچھا اس کے اندر ایک اہم نقطہ یاد رکھنے کا کہ میں نے کیا کیا بتایا ناظرین و سامعین کے لیے. شروع کریں درود شریف سے، اول آخر درود شریف تو ہوتا ہی ہے. اب اس کے بعد قرآن کریم میں شروع میں سورہ فاتحہ آتی ہے، تو پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد ترتیب کے ساتھ جو چیز آ رہی ہے وہ ہے آیت الکرسی، تو 7 مرتبہ آیت الکرسی. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ 4 قل. اچھا اب یہ 7 مرتبہ 4 قل کس طرح ہوگی؟ مثلا قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھے، پھر تیسری مرتبہ، پھر 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لیں. پھر قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس. یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں. آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یہ پڑھ کر اپنے اور اپنے بچوں پر دم کر دیں صبح اور شام، ساری کی ساری جھنجھٹوں سے حفاظت ہو جائے گی. اس میں سحر بھی آ جاتا ہے، جادو ٹونا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر نظر بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر کسی کی نظر بد اگر لگ گئی وہ بھی لگ گئی، وہ بھی ختم، اور اگر نہیں لگی حفاظت بھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت ساری کی ساری حفاظت فرما دیں گے. اور انیق صاحب ہمیں ان دعاؤں کو نا ہلکا نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی ان دعاؤں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم کے اندر سفر کی دعا ہے، ایک تو سبحان الذی سخر لنا، اور ایک اور جو دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا ایسی ہے کہ جس دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں تک کہہ دیا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد سوار بھی محفوظ رہے گا، سواری بھی محفوظ رہے گی. اور اگلا جملہ ارشاد عجیب فرمایا، اگر کسی کا نقصان ہو جائے قیامت والے دن مجھ سے وصول کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو اس لیے ان دعاؤں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ان مسنون دعاؤں کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور گھر میں اس کی تلقین کرنی چاہیے. اس کا خاص طور پر اگر آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت عافیت اور حفاظت فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، اور دین کی تفہیم بالکل آسان بنا دیتے ہیں.
خواتین حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات مزید ہو سکتے ہیں مفتی صاحب سے، لیکن وقت مکمل ہو گیا پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔